الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ رب العالمین ہی کے لیے بزرگی، اسی کی بڑائی، اسی کی حمد و ثنا، درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کا سردار بنایا، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا سردار بنایا. خیر اور شر دونوں باتوں کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتیوں کو بتلایا. ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکیں، ان تمام چیزوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. وہ تمام چیزیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو سکتا ہے، جو اللہ رب العالمین کو ناراض کر دے، ان تمام برائیوں، تمام فتنوں کی طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے. بھائی اور دوستو، خطبہ جمعہ میں ایک بڑی اہم چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس میں ہمیں سے اکثر لوگ، سارے لوگ تو نہیں، اکثر لوگ کہیں نہ کہیں اس میں ملوث ہیں. وہ ہے جھوٹ، اور اس کا سہارا لے کر کے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو کہیں نہ کہیں ناراض کر رہے ہیں. ہم اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھی ہم ناراض کر رہے ہیں. میرے بھائیو، ایک بڑی عظیم آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ رب العالمین نے کہا
اے لوگو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سیدھی سادھی صاف ستھری اور سیدھی بات کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہاری اصلاح فرمائے گا، تمہیں اللہ رب العالمین درست کرے گا، اور دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کامیاب کرے گا۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو اپنا کر کے، یعنی جھوٹ، ہم اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اور آخرت میں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس کی وعیدیں سنائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والوں کی وعید سنائی ہے، جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور جو لوگ سچ بولتے ہیں اس کے بھی کئی فوائد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سچ بولنے والوں کو مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اور کہا ان المسلمین والمسلمات، لمبی آیت ہے، اس نے کہا کہ والصادقین والصادقات، اور آیت کے آخر میں کہا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ سچ بولنے والے چاہے وہ مرد ہو، سچ بولنے والی چاہے وہ عورت ہو، ان میں سے ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے مغفرت عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، عظیم مغفرت کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے۔ چاہے وہ سچ بولنے والے مرد ہوں، سچ بولنے والی عورتیں ہوں، ہر ایک سے اللہ رب العالمین نے مغفرت عظیم کا وعدہ فرمایا، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اور صرف مغفرت عظیم ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے تو جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن جن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر اعتبار سے فائدہ ملے گا، ہر اعتبار سے امن و امان ملے گا، یہ سچ بولنے والے ہوں گے۔ یوم ینفع الصادقین صدقهم، ان کو سچ بولنے کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو فائدہ ملے گا، اور صرف فائدہ ہی نہیں، لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے جنت، ایسے باغات ان کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس جنت میں یہ سچ بولنے والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ وہ سچ بولنے سے صرف اللہ رب العالمین کی مغفرت ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جنت کا وعدہ ہے۔ اور تاریخ میں آپ نے بارہا وہ قصہ سنا ہوگا، تاریخ کا وہ عظیم واقعہ، وہ بھی آپ کے سامنے میں ذکر کروں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ تم رہو، جھوٹ بولنے والوں کے سے کنارہ کشی ان سے اختیار کرو، ان کے ساتھ تم نہ رہو بلکہ سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ یہ اللہ رب العالمین کے متقی لوگ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ خود ہی بیان فرماتے ہیں۔ جنگ تبوک کا واقعہ تھا، وقت کے سپر پاور سے لڑنا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور کہا کہ سب لوگ اس میں شریک ہو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تیار ہو گئے۔ اور کیوں نہ تیار ہوتے، وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے تھے اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے، اور ہم تو
नीर भी कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए। सारे सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन इकट्ठे हो गए और सारे के सारे लोग चल पड़े। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त मैं जितना मालदार था, उस वक्त में जितना हट्टा कट्टा था, मजबूत था, उतना इससे पहले कभी नहीं था। इसके बावजूद भी मैं इस जंग से पीछे रह गया बगैर किसी उज़्र के। मैंने सोचा कि साहब कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन जैसे निकलेंगे, एक दिन या 2 दिन के बाद भी अगर मैं निकलूंगा तो उनके साथ में हो जाऊंगा, इसलिए कि मेरे अंदर ताकत है, कुव्वत है, हट्टा कट्टा नौजवान हूं, मैं उनका साथ हो जाऊंगा। और कहा कि 1-2 दिन के बाद देखा कि मुझसे ना हो सका। पूरी जमात निकल गई जंग तबूक के लिए। सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी जमात जंग तबूक के मकाम पर पहुंचती है और 2 दिन के बाद इनको पता चलता है कि इन्होंने जो इरादा किया था वो इरादा खत्म हो गया। नेकी के काम में वादा नहीं करना चाहिए। नेकी के काम में अल्लाह रब्बुल आमीन ने कहा कि नेकी काम में सबसे आगे बढ़ करके कोशिश करो, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, नेक काम की तरफ, उसको वादा ना करो। सारे लोग चले गए। ये कहते हैं कि मुझसे ना हो सका और मैं नहीं जा पाया, और ना जाने की वजह से मेरे अंदर से वो मलामत करने लगी। मेरी नफ्स लव्वामा जो है मेरे अंदर से मलामत करने लगी। मैं जब जब अपने घर से निकलता, मेरे जहन में वही बात आती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था जंग के लिए निकलने के लिए, और मैंने अपने आप से वादा कर लिया कि 1 दिन के बाद निकलूंगा, मैं नहीं निकल सका। अंदर से नफ्स लव्वामा उनको कचौका मार रही थी, वो मलामत कर रही कि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, तुम अपने घर से नहीं निकले। अपने घर वालों से मशवरा किया इस बारे में क्या किया जाए। घर वालों ने मुख्तलिफ किस्म के मशवरे दिए, जब तक ये पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वहां से निकल चुके हैं। बहुत ज्यादा गमगीन हो गए। इतनी बेहतरीन जंग जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हो, उसमें मैं नहीं जा सका, गमज़दा हो गए। और कहते हैं कि मैंने अपने ज़हन में ये बातें मैंने बनाने लगा कि जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो मुनाफिकीन की तरह हम भी मुख्तलिफ किस्म के उज़्र पेश कर देंगे, झूठ बोल देंगे, मेरे पास ये उज़्र था, ये था, मुख्तलिफ किस्म की चीजें जहन में आने लगी। और कहा कि जिस तरीके से ये मुनाफिकीन नहीं है, इनके पास उज़्र होता है हर नेक काम में, हम भी ऐसे उज़्र पेश कर देंगे। वो कहते हैं कि जब मैं घर से निकलता था तो पूरे माशरे में देखता था कि मेरे अलावा हट्टे कट्टे नौजवानों में मेरे अलावा कोई सोसाइटी में है ही नहीं, सारे के सारे लोग जंग में निकल गए। देख करके गमज़दा हो जाते थे। बहरहाल वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचने वाले थे और मैंने सोच रखा था कि जिस तरीके से मुनाफिकीन झूठ बोल करके बच जाएंगे, मैं भी झूठ बोल करके इंशाअल्लाह बच जाऊंगा। लेकिन जब ये पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल होने वाले हैं, वो कहते हैं कि मेरे जहन से वो सारा झूठ का जो मैंने पलंदा बनाया था, सारा झूठ मेरे जहन से निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आएंगे, पूछेंगे, मैं हकीकत हाल पूरा सुना दूंगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई उज़्र नहीं था सिवाय इसके कि मेरे अंदर सुस्ती और मैं इस जंग में शरीक नहीं हो सका। वो कहते हैं कि मुझे मालूम था अगर मैं सच बोलूंगा अल्लाह रब्बुल आमीन इस मुसीबत से अल्लाह रब्बुल आमीन मुझे नजात दे देगा। वज़न्नु अल्ला मल्जा मिन अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आमीन का तज़किरा किया और कहा कि इनको मालूम था कि इनके लिए अल्लाह के दर के अलावा कोई और दर नहीं है। अगर ये झूठ बोले होते अल्लाह रब्बुल आमीन की अल्लाह रब्बुल आमीन सख्त इनकी पकड़ करता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आमीन के बारे में जाने कि अल्लाह के अलावा कोई और मल्जा, कोई और ठिकाना नहीं है। वापस आए, मदीने में दाखिल हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिद में आए, 2 रकअत नमाज अदा की, 2 रकअत नमाज की और एक जगह बैठ गए। तो सुन्नत यह है कि आदमी अगर सफर से आता है तो सबसे पहले घर जाने से पहले मस्जिद में आए, 2 रकअत नमाज पढ़े, उसके बाद में घर जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के कोने में बैठ करके सारे लोगों का हाल पूछने लगे। इतने में मुनाफिकीन जुग दर जुग आने लगे और मुख्तलिफ किस्म के उज़्र बयान पेश करने लगे कि मेरे पास ये उज़्र था, ये उज़्र था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुनाफिकों को इस्तिग़फ़ार की दुआएं दी और कहा कि
جاؤ اب۔ وہ کہتے ہیں کہ میری باری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پیچھے کیوں رہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر میرے سامنے آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اللہ رب العالمین نے مجھے جو قوت گویائی دی ہے، بولنے کی جو صلاحیت دی ہے، میرے اندر چرب زبانی ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں جھوٹ بول کر کے اس مصیبت سے نکل جاتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ کے سامنے میں نے جھوٹ بولا اللہ رب العالمین آسمان سے نازل کر دے گا، حقیقت حال اللہ رب العالمین آپ کو بتا دے گا۔ اللہ کی قسم میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ساری چیزیں انہوں نے اللہ کے وسلم سے بدلا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما هذا فقد صدق، جہاں تک اس شخص کی بات ہے اس نے سچ بولا ہے اور اس کا معاملہ اللہ رب العالمین دیکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہاں سے بھی جاؤ، تمہارا معاملہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان میں اللہ رب العالمین تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نامہ جاری کیا، وہ نکل گئے۔ بعد میں ان کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ دو اور صحابہ کرام بھی ہیں میری ہی طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی کہا ہے کہ تمہارا معاملہ تم جانو، اللہ رب العالمین جانے، تمہارے بارے میں اللہ رب العالمین فیصلہ کر دے گا۔ یہ معاملہ ایسے گزرتا چلا گیا، کئی دن گزر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی دنوں کے بعد میں لوگوں سے کہا کہ کوئی بھی شخص ان لوگوں سے بات نہیں کرے گا، پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ اس آدمی سے کوئی نہیں بات کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں گھر میں جاتا تھا نماز کے لیے، مسجد میں نماز پڑھتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، بازار میں جاتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو دیکھتا کہ کیا اللہ کے نبی نے میرے سلام کا جواب دیا ہے کہ نہیں، کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں زمین اتنی کشادگی کے باوجود میرے لیے زمین تنگ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سوسائٹی سے، پورے معاشرے سے کہہ دیا کہ کوئی بھی شخص ان سے بات نہیں کرے۔ اور کچھ دن ایسے اور گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکم نامہ جاری کیا، کہا کہ ان لوگوں کو جا کر کے ان تینوں کو کہہ دو یہ لوگ اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں۔ ایک اور آزمائش آ گئی، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو لے جا کر کے ان کو گھر پہ چھوڑ دیا۔ ایسے ہی 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی، وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں اپنے گھر کی چھت پر پڑھ رہا تھا، چھت پہ پڑھا اور کچھ ہی دیر کے بعد میں گھر کے سامنے جو پہاڑی تھی اس پہاڑی سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، کوئی آدمی چیخ رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی ایک شخص ہے جو آ کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک تمہارے لیے خوشخبری ہے، اے کعب بن مالک تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان کے اوپر سے تمہارے لیے خوشخبری نازل کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آواز سنتے ہی میں فوراً سجدے میں گر پڑا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا ہے تو اللہ رب العالمین میرے لیے کوئی نہ کوئی سبیل اللہ ضرور نکالے گا۔ دیکھا تو ایک اور صحابی گھوڑے پر سٹ پر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن جو شخص پہاڑی پہ تھا اس شخص کی آواز اس آدمی سے پہلے میرے پاس پہنچ گئی اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبری نازل فرما دی ہے۔ میں سمجھ گیا اللہ رب العالمین نے میرے لیے کوئی سبیل نکال دی ہے، جو اللہ کے لیے میں نے سچ بولا تھا اللہ رب العالمین اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اللہ نے راستہ بنا دیا ہے۔ میں فوراً بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے لیے خوشخبری سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خوشخبری سنائی اور کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، کہا تم ایک ایسی خوشخبری سن لو کہ پیدا ہونے کے بعد سے آج تک ایسی خوشخبری تمہارے لیے نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے توبہ قبول فرما لی ہے۔ اسی خوشی میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ
میرے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے میری توبہ قبول فرمائی ہے، اسی خوشی میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے میرے سچ بولنے کی وجہ سے میری توبہ قبول فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، کہا کہ پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تمہارے کام آئے گا، تمہارے گھر والوں کے کام آئے گا۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جس آدمی کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم وہ ہر مصیبت برداشت کر لے گا، وہ جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے ایک یہ وہ عظیم صحابی ہے جو اپنا سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن اللہ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنا گوارا نہ کیا، جبکہ انہی کے سامنے سارے منافقین آئے اور جھوٹ بول کر کے اپنا راستہ لے لیا۔ میرے بھائیو، یہ جھوٹ ہماری دنیا بھی برباد کرتی ہے، یہ ہمیں اور آپ کو برباد کرتی ہے، ہماری اور آپ کی آخرت بھی برباد کرتی ہے۔ کسی بھی معاملے میں، ہر معاملے میں، دنیاوی معاملے میں، اخروی معاملے میں، دینی معاملے میں، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کے سامنے آپ سچ بولنے کی کوشش کریں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ واللہ ما تعمدت بعد ذلك، کہا کہ اللہ کی قسم اس دن سے لے کر کے آج تک میں نے کبھی بھی جان بوجھ کر کے جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اللہ رب العالمین کے سے محبت کرتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کبھی اپنی پوری زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ ایک مومن کا سچا وعدہ اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی دین میں، اپنے معاملات میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرا نقصان ہوگا چلے گا، لیکن اللہ رب العالمین کو میں راضی نہیں کر سکتا۔ میں چند پیسوں کے لیے، چند چیزوں کے لیے میں جھوٹ بول کر کے اپنے اس عظیم رب کو میں ناراض نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سچ بولنے کی کوشش کرو، تمہارے اوپر سچ بولنا لازم ہے، اور جو شخص سچ بولتا ہے یہ سچائی اس کو ہدایت کی طرف پہنچاتی ہے، اور یہ ہدایت اس کو جنت کی طرف پہنچاتی ہے۔ وہ یہ سچ بولنے سے انسان کو جنت ملتی ہے، سچ بولنے سے انسان کو اللہ رب العالمین کی محبت ملتی ہے۔ اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ، اس کی یہ برائی اس کو فسق و فجور تک لے جاتی ہے، اور یہ فسق و فجور اس کو جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ اس لیے معاملات میں، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی شخص سے جب بھی کوئی معاملہ کرو، اللہ رب العالمین کو سامنے رکھ کر کے، اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، آپ سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہو لیکن اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی سزا اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کی وعیدیں سنائی ہیں۔ یہ حدیثیں آپ اپنے سامنے رکھ کر کے کوئی بھی معاملہ کریں، اور یہ معاملہ، یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، یہ واقعہ اپنے سامنے رکھ کر کے یہ سوچیں، کوئی بھی معاملہ کریں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم سچ بولیں گے، اللہ رب العالمین ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نجات دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، تم سچ بولو، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم سچ بولو، اللہ سے ڈرو، اور تم سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فسق و فجور کرنے والوں،
جھوٹ بولنے والوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سچائی کے دامن کو اللہ رب العالمین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہے اللہ رب العالمین ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو قرض دار ہیں اللہ رب العالمین ان کی قرض کی کوئی سبیل نکال دے، اور ہم جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.